علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں، دین مکمل تب ہوگا جب اس کے اصولوں پر ایمان ہوگا۔ سب سے پہلا اور بڑا اصول جو ہے وہ ذات توحید ہے، کلمہ توحید۔ صحیح۔ اس کے بعد اصول دین میں یعنی عمومی بات بھی اس کے اندر موجود ہوگی اور خصوصیت کے ساتھ بھی، چونکہ میں جس مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتا ہوں اس کے اعتبار سے بھی ایک جملہ۔ توحید کے بعد ہمارے ہاں اصول دین میں عدل ہے، عدل ہے۔ عدل کے بعد نبوت ہے، نبوت کے بعد امامت ہے، اور امامت کے بعد قیامت ہے۔ جبکہ برادران اہل سنت کے ہاں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، اور پھر اس کے ساتھ مشترکہ پھر پورے مسلمانوں کا جو اجماع ہے وہ پھر رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی تو یہ گلدستہ بنے گا جسے ہم اسلام اور ایمان کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو کلیدی چیزیں ہیں جو تمام مکتبہ فقہ میں، وہ تین تو کلیدی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو مکتب اہل البیت ہے اس کے اندر کلیدی چیز پھر وہ چوتھی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ اس سے تو کوئی مفر نہیں، کوئی راہ فرار اختیار نہیں۔ مسلمان کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کے بغیر نہ تو اسلام کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، نہ ایمان کا کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا، جبکہ توحید، عدل، امامت، قیامت، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ گھوم پھر کے رسالت مآب کی حیات طیبہ پر اور دہلیز پہ آ کے جمع کیا ہوتے بات ہے، واہ! کہ رسول گرامی قدر نے ہی توحید کو پہچنوایا، رسول گرامی قدر ہی کی تعلیمات میں عدل کو لایا، رسول پاک ہی کی سیرت اور کردار میں امامت و خلافت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوا، اور پھر قیامت کا جو تصور ہے اور قیامت کی جو گہرائی ہے یا اس کے حدود و قیود ہیں وہ بھی رسالت مآب کی زندگی نے ہی سب کو پہنچایا، مطرح کیا۔ اور ان کے بغیر اگر کوئی تصور اسلام کرے یا تصور ایمان کرے تو یہ اس کا وہم تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے وہ دور ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے چونکہ ایمان، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے پروگرام جب مرتب کیے جاتے ہیں تو وہ تفہیم کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، الجھنے کے لیے نہیں، اور کسی قسم کی تفریق کو اجاگر کرنے کے لیے نہیں، فہم، تاکہ ہم مل بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ اگر میں کسی چیز کو نہیں سمجھ رہا تو مفتی صاحب کوشش کریں مجھے سمجھانے کی، مفتی صاحب کچھ چیز نہیں سمجھ رہے تو میں کوشش کرتا ہوں، تو مل جل کے دیکھنے والوں تک پیغام ایک اچھا جائے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک مفید گفتگو جائے۔ تو دو چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ ان دونوں میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ جب تک دونوں میں فرق نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم صرف اسلام کو سمجھ لیں اور ایمان کی طرف نہ بڑھیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے اسلام کے بعد آپ کو روکا نہیں ہے بلکہ آپ کو آگے بڑھایا ہے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو دین مکمل ہوگا، اور پھر اعمال کی دنیا جتنی بھی ہے ان تمام اعمال کی دنیا میں جو مخاطب ہے وہ صاحبان ایمان ہے۔ نماز صاحبان ایمان کے لیے، روزہ صاحبان ایمان کے لیے، سارا ایک سسٹم ہے جو آگے بڑھا ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں ہم سمجھ جائیں گے تو رسول گرامی قدر کی جو ذات ہے، جو کلیدی کردار ہے عقائد کی دنیا میں بھی، اعمال کی دنیا میں، ایک تو اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، پھر رسول کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں جب روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے ان کی ذات کے حوالے سے، تو پھر کوئی کسی کے ساتھ الجھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ذہن، دماغ، اس کے سامنے سیرت رسول، ذات رسول، کردار رسول، حیات رسول رہے گی۔ اور سب سے
عام اور سب سے فہم ترین بات یہ ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اگر انسان چاہتا ہے کہ دین سمجھے، دو باتیں وہ بھی آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھ لے، بات ختم ہو جائے گی۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ سامنے نہیں آتی۔ وہ بات یہ ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے واہ، اس کو لے لو، یہ دین ہے۔ واہ واہ، اور پھر آگے بڑھ کے کہا وما نہاکم، ہاں، جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ واہ واہ۔ یعنی رسول جو چیز دے رہا ہے اس کو لینے کا نام دین اور اسلام ہے، اور جس چیز سے رسول روک رہا ہے اس سے رکنا دین اور اسلام۔